پکاسو کے رنگ، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 50واں انشاء، شارق علی۔ سینٹ جیمسز پارک کی جھیل میں تیرتے پرندے اور ہم موسم بہار کے روشن دن کا مزہ لے رہے تھے۔ کتھئی رنگ اور پرانے فیشن کی لمبی سی اسکرٹ اور فلیٹ جوتے پہنے لز اور میں جھیل کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے گفتگو کے ساتھ پارک میں لگے نایاب درختوں اور پھولوں سے بھری کیاریوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ درمیانے قد، سبک جسم، سیاہ فریم کے چشمے سے جھانکتی ذہین سبز آنکھوں اور سنہرے بالوں والی لز UCL میں مصوری کی استاد ہے۔ فنون لطیفہ سے دلچسپی کالج کے دنوں سے ہماری دوستی کا سبب ہے۔ انکل پٹیل لندن کا ذکر کر رہے تھے۔ بولے، ہارس چیسٹنٹ کے اونچے درخت کے سائے میں لگے بلو بیل پھولوں کے گچھے دیکھ کر لز نے کہا، دیکھو اداسی کا نیلا رنگ۔ 1901 میں پکاسو نے پیرس میں مصوری شروع کی تو اسی سال اس کے دوست کارلوس نے خودکشی کی تھی۔ پکاسو کی اس دور کی تصویروں میں یہ اداس نیلا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی دنوں اس کے کام میں چہرے اور اعضاء لمبوترے ہونے شروع ہوئے تھے۔ ساحل پر غریب لوگ اور بوڑھا گٹارسٹ اس دور کے شاہکار ہیں۔ میں نے کہا، 1904 میں جب اسے ایک فرانسیسی ماڈل سے محبت ہوئی تو ولولہ انگیز گلابی اور نارنجی رنگ اور زندگی سے بھرپور مناظر جیسے سرکس کی خوش رنگی کینوس پر لوٹ آئے۔ ایک نقاد نے اسے دورے گلاب کہا تھا۔ ایک دیہاتی، ماں اور بچہ انہی دنوں کے شاہکار ہیں۔ باتیں کرتے ہوئے میں اور لز پارک سے نکلے اور سڑک عبور کر کے مال گیلری کے سامنے پہنچ گئے۔ کریم کلر کی 3 منزلہ باوقار عمارت، ستونوں اور کشادہ کھڑکیوں کے گرد پتھریلے نقش و نگار، اندر ایک کشادہ ہال، اوپر فالس سیلنگ اور چاروں طرف دیواروں پر لگی رنگ برنگی پینٹنگز۔ خالی ہال کے بیچ میں صرف 2 بینچیں رکھی تھیں۔ تصویروں کو کھڑے ہو کر دیکھیے اور آگے سرکتے جائیے۔ ہم دونوں کچھ دیر کو بینچ پر بیٹھ گئے۔ لز بولی، بلا شبہ 1881 میں اسپین کے شہر ملاگا میں پیدا ہونے والا پکاسو ایک غیر معمولی مصور تھا۔ اس کا طرز مصوری جو کیوبزم کہلاتا ہے اور شاہکار مثلاً 3 موسیقار اور روتی ہوئی عورت عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں بارسلونا اور میڈرڈ کے آرٹ سکولوں کی روایتی تعلیم سے وہ بہت جلد اکتا گیا تھا۔ کچھ نیا کر دکھانے کی دھن اسے پیرس لے گئی۔ جورجس براک کے ساتھ مل کر کیوبزم کی طرز ایجاد کی تو وہ اس کی پہچان بن گئی۔ اس میں سبجیکٹ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر نئے پہلوؤں اور زاویوں سے اس کی تشکیل نو کی جاتی ہے۔ پھر کیوبزم اور کولاج کا ملاپ کچھ اس طرح سے کیا کہ ریت اور پلاسٹر کو رنگوں میں ملا کر رنگین کاغذ اور اخبار کے تراشوں کو بھی اپنے شاہکاروں میں شامل کر لیا۔ 3 موسیقار ایسے کام کی بھرپور مثال ہے۔ میں نے لز کو یاد دلایا۔ ان جدید رویوں کے علاوہ اس نے مصوری کے کلاسیکی انداز میں بھی جوہر دکھائے۔ رینیسانس مصوروں مثلاً رفائیل سے خوب استفادہ کیا۔ 1924 میں پکاسو سر ریئلزم کی طرف متوجہ ہوا، گویا ایسی تصویریں جن کا کوئی شعوری مفہوم نہیں ہوتا بلکہ وہ خواب جیسی کیفیت رکھتی ہیں۔ لز بولی، اس کی تصویر سرخ آرام کرسی اس دور کی نمائندہ ہے۔ مینوٹور بھی اس کی تصویروں میں کئی جگہ دکھائی دیتا ہے، جس کا جسم انسان کا اور سر بیل کا ہے۔ وہ کہتا تھا، میں وہ بناتا ہوں جو میں سوچتا ہوں، صرف دیکھتا نہیں۔ نت نئے انداز اپنانے والے 20ویں صدی کے عظیم مصور کا آخری شاہکار خود اپنا پورٹریٹ موت کے سامنے شخصی خاکہ ہے۔
تقریباً 1800 تصویریں اور 1200 مجسمے بنانے والے کا کام $100 ملین سے زیادہ میں فروخت ہوا۔ وہ 1973 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔